بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میں ابیوز کی بات کروں گا اور چائلڈ سیکشل ابیوز کی بھی بات کروں گا۔ اس ٹاپک کے اوپر میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کہ کیا بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اتنے سینسیٹیو ٹاپک ہیں کہ ہر بات کو ہم لوگ کو لے اگر اس پہ کرتے ہیں، چینل پہ کرتے ہیں، تو بعض لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ اس کے اوپر یعنی کہ وہی بات ہے کہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کو ہمارے یہاں بہت زیادہ دبایا جاتا ہے، اور ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو کون سی بڑی بات ہے، ہر کوئی کرتا ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ابیوز جس بھی قسم کا ہو، اس کا نقصان ایک انسان کی زندگی کے ایک مستقبل پہ بہت زیادہ پڑتا ہے، اور اس نقصان کی وجہ سے اس کے آنے والی جو گھر میں یا وہ گھر سربراہ بنتا ہے یا ان کے اوپر بھی اس کے مضر اثرات نظر آ سکتے ہیں۔ تو ابیوز کیا ہے؟ اگر ہم لوگ سب سے پہلے خالی ابیوز کی بات کریں تو ابیوز کے بارے میں کہتے ہیں کوئی بھی ایسا کام جو کہ اس نیت سے کیا جائے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے، آیا وہ پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اس نیت سے کیا جائے کہ اس کو نقصان پہنچے، آیا جسمانی طور پہ یا ذہنی طور پہ، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام اس نیت سے کیا جائے کہ جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے، وہ نقصان جسمانی بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی طور پہ یعنی ذہنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اٹ کین بی ایموشنل ابیوز، اٹ کین بی فزیکل ابیوز، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اور کیٹیگرائزیشنز بھی ہیں کہ اس میں اور کیا کیا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک مثال ایموشنل ابیوز کی یہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی بات میں اس کو ٹوک کے غلط بات کرنا، یا اس کی بات کو الٹا کر لینا، یا اس کی بات کو مذاق اڑانا، ٹھیک ہے۔ اور ایموشنل ابیوز کے اندر اور کیا کیا آتا ہے؟ ایموشنل ابیوز کے اندر یہ آتا ہے کہ ہم لوگ یہ کہیں گے کہ جب ایک بندہ، یعنی کہ ہم لوگ یہ کہیں گے جس میں ایک بندہ خوف استعمال کر کے، یعنی ایک بڑا بندہ ایڈلٹ کسی کے اندر خوف پیدا کر کے یا اس کو ذلیل کر کے، بے شک گالیوں کے ساتھ ہو یا کسی اور طریقے کے ساتھ، اس کے رویے کو قابو کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم لوگ ایموشنل ابیوز کہتے ہیں۔ یعنی کہ مثال کے ہم نے کیا کہا کہ کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ جس میں ایک ایڈلٹ آیا الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اور خوف پیدا کر کے کسی کے رویے کو کنٹرول کرے، اس کو تبدیلی لائے، اس کو ایموشنل ابیوز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے۔ تم یہ نہیں کرو گے تو میں چلا جاؤں گا، تم یہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں یہ نہیں لا کے دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر غصہ کر کے آدمی کو، ہم لوگ ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ یہ نہیں ہے۔ جیسا کوئی بچہ اگر اچھا کام کرتا ہے بولتے یہ کیا کیا ہے، تم نے تو الٹا کام کر دیا ہے، تم نے تو اور خراب کر دی ہے، تو یہ بھی ایموشنل ابیوز نہیں ہوتا۔ بچہ یعنی ایڈلٹ بچے کو بالکل ہی ڈیگریڈ کر دیتا ہے، الفاظ جہاں پہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ کیا اس کی اپریشیشن اس کو خوش بھی کر دے، اور وہ آپ کی ویلیڈیشن، آپ کا اس کی کام کے اوپر بھی کہنے کہ یار جب واقعی تم نے کچھ کیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی جگہ آپ اس کو الٹا اگر رد کر دیں کسی بھی طریقے سے، وہ تم نے کیا کر دی، یہ تو کیڑے مکوڑے ڈن بنائے ہوئے تم نے، اس طرح کوئی بناتا ہے، یہ بھی ایموشنل ابیوز میں آتا ہے۔ اس کی اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جی لوگوں سے نہیں ملنا، یا اس کو کوئی بھی کام ہوتا ہے کہ جی ہر چیز کے اندر کہنا کہ جی وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک خوف آ جاتا ہے لوگوں سے یا باہر جانے سے، جس کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں اس کے سوشل سکل، یعنی سوشل جو اس کا انٹریکشن ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ یعنی کہ ہم لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ جی وہ ادھر کا اسی طرح اس کے اندر بچپن ہے اسی طرح کا رہتا ہے، یا وہ اس کے اندر کانفیڈنس نہیں رہتا، لو سیلف اسٹیم ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ابیوز، یعنی ایموشنل اور سائیکولوجیکل میں ہم لوگ کیا کہیں گے کہ جی کس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا سائیکولوجیکل ابیوز کسی بھی قسم کی کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے، میل میں بھی ہوتا ہے، فیمیل میں بھی ہو سکتے ہیں. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پروو، یعنی کہ یہ بتایا نہیں جا سکتا کہ بھائی اس کو سائیکولوجیکل ابیوز سے گزارا گیا ہے، کیونکہ کافی دفعہ دوسرا بندہ جو ابیوز کر رہا ہوتا ہے، کبھی کتنی دفعہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جی میں اس بندے کو ابیوز کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جو کہ ایک بندہ بہت ہی قابل ہے اور اس کے گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ نہیں کیا تو تم ابھی میرے ساتھ بات ہی نہ کرو. یا جب وہ کوئی کام کرتا ہے جس میں اس کو کامیابی بھی ہوتی ہے، فار ایگزامپل وہ ملٹیپل انٹرویوز کے اندر سلیکٹ بھی ہو چکا، لیکن اس کے گھر کی طرف سے ان کو یہ جواب ملتا ہے کہ بھائی تم یہ نہ کرو، تم بعد میں کر لینا، تم یہ ذریعے کی طرف پھنس جاؤ گے تمہیں. اور پھر اس کے بعد جب ایک کنورسیشن ہوتی ہے تو نتیجے میں اس کو بولتے ہیں تمہیں میں نے یہ کہا تھا تم نے یہ نہیں کیا، جاؤ بھی میرے ساتھ بات نہیں کرنا. تو یہ بھی ایک سائیکولوجیکل ابیوز کے اندر آتا ہے. تو سائیکولوجیکل ابیوز کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ ایموشنل ابیوز، جذباتی طور پہ اس کو ہراساں کرنا، اس کو دھمکیاں دینا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو یعنی کہ خوف دلایا جاتا ہے کہ میں اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، یا اس کو نقصان پہنچائے گا، جس کو نقصان پہنچایا جائے گا. اور یا اس کو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا بچوں کو، ہم لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن ہم لوگ یہی بات ہے کہ جب پڑھتا ہے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے. اس سے پہلے ہم لوگ اسی طرح کرتے تھے کہ بچوں کو بولتے تھے کہ بھائی تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہیں کمرے میں بند کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کسی کو ذلیل کرنا کہ بھائی تمہیں ہیومیلیٹ کرنا، اس کو ذلیل کرنا کسی بھی کام پہ، یا بلا وجہ بھی کرنا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ ہر چیز پہ ہر بات پہ اس کو دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں. اس کو ہراساں کرنا کہ جس چیز سے اس کو تنگ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے پاس بیٹھ کے کبھی کبھی بعض دفعہ ہم لوگ کو ہر کسی کی باؤنڈریز کا خیال رکھنا چاہیے. بعض بندے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک چیز نہیں کھانی، فار ایگزامپل کسی کو اگر کریلے نہیں اچھے لگتے اور آپ اس کو زبردستی کر رہے ہیں. اب بچے میں بات ہو رہی ہے کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے پاس انفلوئنس جو ہوتے ہیں ہمارے پاس قریبی ہمارے بچے ہوتے ہیں، ان کو زبردستی منہ میں گھسایا جا رہا ہے. تو یہ بھی اس کی جو باؤنڈریز ہیں یا اس کی جو چاہت ہے اس کو ہم لوگ، یا اس کی ڈیسیجن کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے، اور اس کو ہم لوگ ایک قسم کا اس کی باؤنڈری کو توڑ کے اس کے اندر جا رہے ہیں، جس سے اس کا سیلف اسٹیم، اس کی اپنی جو رسپیکٹ ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور آخر میں ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یار اس سے اچھا تو مر جاؤں، میرے تو زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، نہ میرا کوئی فائدہ. اچھا اسی میں سائبر بلنگ بھی آتی ہے. بلنگ کیا ہوتی ہے؟ بلنگ تو وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کسی کو خاص طور پہ ایک کمیونٹی کے اندر یا کہیں پہ بھی ایک جیسا کام کرتا ہے، یا بچے اسکول جاتے ہیں ادھر باقی لوگ اس کو فزیکلی یا وربلی یعنی کہ اس کو جسمانی طور پہ یا اس کو زبان کے ساتھ نقصان پہنچائیں، یا اس کا مذاق اڑائیں، یا اس کے چیزوں کو چھیڑیں، تو یہ بلنگ میں آتا ہے. تو بلنگ سائبر بلنگ بھی ہوتی ہے، اسکول بلنگ بھی ہوتی ہے، اور آپ کی پروفیشنل یعنی کہ جس طرح آپ ایک انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں ادھر بھی یہ ہوتی ہے. اور پھر تو اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ باقی بات کریں گے. اور السلام علیکم.